والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد وأبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. میرے دوستو، جہاں تک میں بولتا ہوں یہ چوتھا جمعہ ہے جو مسلسل خاتم النبیین کے ثبوت پر بفضل تعالیٰ کچھ باتیں کی جاتی ہیں. انشاءاللہ آج بھی یہی موضوع رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر شعبہ، آپ کی زندگی مبارک کا ہر شعبہ گواہی دیتا ہے کہ آپ آخر زمان نبی ہیں اور یہ اسلام بھی آخر ہے. جیسے حجۃ الوداع کے اندر اللہ رب العزت نے لکم دینکم کی آیات اتار کر یہ ثابت کیا کہ ہم نے اسلام پسند کیا دین کے اعتبار سے، اور تمام نعمتیں کا بھی تذکرہ فرمایا اور ثابت کیا کہ اب کوئی بھی حقیقت یعنی کوئی بھی نعمت نبوت کی نسبت سے باقی نہیں، سب کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دی ہے. اور یہاں بھی یہ ثابت ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے جمال میں، آپ کے کمال میں، آپ کی شجاعت میں، آپ کی صداقت میں، آپ کی عدالت میں، آپ کی شرافت میں جو بھی اچھے بول لے لیجیے اس میں آپ اکمل نظر آئیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مصابے ہیں انبیاء علیہ السلام، لیکن مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اونچے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ حقائق کلیہ، کیفیت کلیہ، انوارات کلیہ اللہ رب العزت نے دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. جہاں جمال کی بات ہوتی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو جمال دیا تھا وہ اس دنیا کا نہ بھولتا ہوں تو تیائی حصہ دیا تھا. اتنے بڑے خوبصورت تھے، اس درجے کے خوبصورت تھے کہ جب زلیخا پر تنقید ان کی ساحلیوں نے کی، اس وقت ان کی تنقید کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کے جمال کا لوہا منوانے کے لیے آپ کی سہیلیوں کو آپ نے پھل دیا اور چھری دی. جب آپ کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹنے کے لیے دیے تھے، بجائے پھل کے انہوں نے انگلیاں کاٹ دی اور کہا کہ یہ بشر نہیں، کوئی ملائکہ میں سے ہے. قرآن میں آتا ہے یہ کس قدر خوبصورت ہو گئے، انگلیاں کٹ گئی. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لے، سن لیجیے، تو کس انداز سے ماں نے دیکھا ہوگا اور کس طرح اللہ نے دکھایا ہوگا. فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو کوئی اگر دیکھ لے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے پر
حضرت زلیخا کی سہیلیوں کی انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا، لیکن میرے آقا کو دیکھ لے تو دل پر چھری چل جائے اور دل کٹ جائے تو بھی پتہ نہ چلے۔ فرماتی آپ کا جمال وہ تھا جسے کسی ایک شاعر نے کہا، زلیخا چل جا، چل کے دید تو کر لے۔ حضرت زلیخا کو کہتا ہے شاعر، عرض کرتا ہے کہ اور دیکھ کر میرے آقا کو تو دیکھ لے۔ زلیخا چل جرا، چل کے دید تو کر لے کہ یوسف جس پہ قربان ہے وہ دل بڑھانے والے، کہ یوسف علیہ السلام بھی اگر حضور کو دیکھ لیں سبحان اللہ تو پتہ چل جائے کہ اللہ نے آپ، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا یہ یقین تھا کہ آخر زمان نبی کو اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرمایا ہے اور فرمانے والے ہیں، وہ کہ آنے والے تھے۔ تو میں نے کہا جمال میں بھی، کشافت میں بھی اور صداقت میں، سب چیزوں میں آپ خاتم النبیین تھے۔ ایک ایسا نقطہ نہیں جس میں آپ خاتم النبیین نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا دوستو بزرگوں کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو گمراہ کرتے، جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے۔ ضد ہمیشہ انسان کو کفر پہ لے جاتی ہے، ضد ہمارے پاس کفر پہ لے جاتی ہے، لیکن افسوس تو ہمارے پاس یہ ہے کہ یقین تو ہے ہمارے پاس کہ آخر زمان حضور نبی ہیں، لیکن ہمیں باطن کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس دلائل نہیں۔ افسوس یہ بات ہے، اس لیے ہمیں یہ دلائل رکھنے چاہیے کہ پھر بھی ایسے باطن سے واسطہ پڑ تو الحمدللہ ہم اس کو دلائل سے سمجھا سکے کہ کاش یہ ہدایت پالے، کاش یہ ہدایت پالے۔ چنانچہ طویل بات نہ ہو جائے، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے لے کے وصال تک اور وصال تک معیشت تک اور معیشت سے لے کر جنت تک آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو دیدار جو نصیب ہوا وہ بھی خاتم نبی کے اعتبار سے ہوا، اور آپ کو الحمدللہ ایمان جو نصیب ہوا، یقین جو نصیب ہوا، اخلاق نصیب ہوا، وہ سب کے سب خاتم النبی ان کے اعتبار سے آپ کی ذات کو ملا ہے، اور جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے دیں گے، اس اعتبار سے دیں گے۔ اور اعجاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں یہ بھی ہوگا کہ جیسے آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قرآن شریف جنت میں پڑھیں گے اور جنتی سب سنیں گے۔ دعا کرو اللہ کرے ہم بھی اس جنت میں ہوں۔ اسرافیل کی آواز اتنی میٹھی اور سریلی اور پیاری ہے کہ انسان اگر ایک مرتبہ سن لے تو حیران ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے داؤد علیہ السلام کو کہیں گے، جو نازل کر رہا ہے اس اچھی کتاب یا قرآن، اس کو داؤدی لحن مشہور ہے، معروف ہے داؤدی لحن، کس کی میٹھی آواز ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ داؤدی لحن۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت سونے کی کرسی بچھانے کا حکم کریں گے، اور دنیاوی سونا نہیں ہے، جی ہاں سونا سونا ہی ہوگا، کیونکہ جنت کا سونا مساوی تو ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے ہر چیز، لیکن وہ مقابلے میں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیسی کرسی ہوگی۔ اس لیے جلوہ افروز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ سورہ محمد پڑھیں گے۔ اس وقت بھی اللہ کھولیں گے کہ داؤدی لحن ہے یا محمدی لحن ہے، یا اسرافیل کی آواز ہے یا محمد کی آواز ہے، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرأت میں بھی آپ کتنے خاتم النبیین ہیں، اور پیار بھری صورت میں بھی آخر زمان نبی ہیں، اور آپ کی ذات والا خوشیوں کی اندر بھی رکت کا تو مقام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت میں آنسو نہیں۔ ہم ہو سکتا ہے کہ آنسو ہوں تو خوشی کے ہوں، لیکن خوشی کے آنسو میں بھی ماشاءاللہ لذت آتی ہے۔ جیسے کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے گھر شہزادہ پیدا ہوا تو آپ مسکرائیں گے، یا بہت خوشی ہوگی تو آنسو نکل آئیں گے، اور یہ خوشی کے آنسو بھی بڑی لذت دیتے ہیں۔ تو رکت کا تو مسئلہ نہیں ہوگا،
خوشی کیا ہوگا؟ اس لیے کہ رکت بھی ایک قسم کا غم رکھتی ہے، اللہ اکبر، کسی دردی دل کو تڑپاتی ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ محمد پڑھیں گے تو وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پڑھنے میں بھی خاتم النبیین ہے، لہان میں بھی خاتم النبیین ہے، اثرات کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن شریف پڑھیں گے اور وہ سورہ الرحمن پڑھیں گے. یہ سورہ الرحمن قرآن کا زیور ہے. اللہ اکبر. جیسے زیور ہوتا ہے نا، زیورات جس کو آپ کہتے ہیں نا، قرآن کا زیورات ہے ماشاءاللہ. اور سورہ رحمان جو ہے یہ مومن کی شان ہے، جو مومن کامل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اندر ربوبیت کا اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ انسان حیران ہو کے رہ جاؤ. اس کے بڑے حقائق ہیں. اس لیے اللہ رب العزت سورہ الرحمن پڑھیں گے. اور رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جن اور انس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضروریات کی ساری چیزوں کو پیدا کر لے. لغت میں تو معنی مہربان ہوتا ہے، بہت مہربان، لیکن آپ کی کرم نوازی اور عطا اور افعال میں زمین اور آسمان اور ان کے پنپنے اور ان کی پرورش اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق کو سب کو پیدا کرنے سے قبل اس کی تمام ضروریات ہیں، نباتات اور ساری چیزیں جس کو ہم غذا کہتے ہیں، وہ بھی پھل فروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے یا زمین میں اس کی صلاحیتیں رکھ لی جس کا آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں. وہ جن اور انسان سب کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرمایا، اس کو رحمان کہتے ہیں. واللہ یہ سورہ رحمان پڑھیں گے. آپ کو اللہ کی آواز کیسی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے جیسا اللہ ایسی آواز ہے. جیسے اللہ کی تشریح یعنی اللہ کی ذات کی معرفت کی تکمیل کون کر سکتا ہے، ایسے اس کی آواز کو کون سمجھ سکتا ہے. یہ پھر بھی آواز آئے گی، زبان نہیں ہوگی اور آواز آئے گی. کمال لہن میں ہوگا اور لہن نکلے گا. یہ سمجھ میں نہ آئے بابا. جو سمجھ میں نہ آئے اس کے تذکرہ کیا، لیکن اتنا ضرور اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ نہ آپ کی زبان ہوگی اور ہماری طرح نہ وہ آواز ہوگی. جی ہاں. اور ہماری طرح نہ لہن ہوگا اور نہ ہماری طرح اس آواز میں مٹھاس ہوگی. بلکہ کیا ہوگا اتنا ہی بتا سکتے ہیں ہم کہ جب سورہ رحمان پڑھیں گے تو اللہ رب العزت جب تلاوت کریں گے تو اس وقت نور ہی نور نکلے گا اور جنتیوں پہ اس قدر نور پھیل جائے گا، اس قدر نور پھیل جائے گا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہاں تک جنتی عجیب و غریب کیفیتوں کو اور لذتوں کو پائیں گے. یہ میں نے اس لیے بات کی کہ آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آئی انبیاءوں کے بعد، کیونکہ آخری میں آئے ہیں نا. اس لیے اسراف علیہ السلام جو فرشتوں کو پہلے اللہ نے پیدا کیا، جن اور انس کے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا تھا نا، کہ ہاں اس لیے فرشتوں کو لے آئے اور آخر پھر نبیوں کو لائے. تو نبی میں لہن داؤد علیہ السلام کو لائے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی بات کوئی اور نبی کو لاتے تو کچھ دلیل مل جاتی کہ آخر زمانے نبی ہیں یا نہیں، یعنی ایک معمولی سی کی شیطان کو مل جاتی دلیل. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. حضرت محمد کے بعد کوئی نبی نہیں لائے. یہ بھی دلیل ہے کہ آپ خاتم نبی بلکہ اپنی ذات کو لے آئے. تو آپ کی ذات کو کیوں آخر میں لے آئے؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے بندوں سے بات شروع کی، ہم نے بندوں سے بات کی جو کتب بندوں پہ نازل کردہ تھی، اور ایک کتاب جو جامع کتاب کتب یعنی ام الکتاب ہے. قرآن پاک میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے اور صحائف کل کے حقائق بھی موجود ہے.
یعنی یہ نہیں ہے دوستوں کو صرف قرآن ہے، بلکہ قرآن میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، تعویل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، راز بھی ہے۔ حضرت یعنی پھر فرماتے ہیں کہ قرآن میں تفسیر تو ہے لیکن تعویل بھی ہے اور راز بھی ہے۔ اللہ اکبر، راز بھی ہے، اور یہ سب بے کنارے کا سمندر ہے کہ جس میں ہر چیز کی شفا اور ہر خیر کی ترقی، یعنی یوں کہو کہ جو اللہ کی ذات میں نکلا، جو اللہ کی ذات میں نکلا وہ ایسا اکمل بن کے نکلا۔ انجیل بھی آئے اور انجیل کے ساتھ زبور بھی آئے، صحائف بھی آئے، کل آئے، اور اللہ کی ذات میں سے نکل کر حضور کے قلب میں داخل ہوا، نازل ہوا۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی دلیل ہے۔ کلم کہے کہ توریت کے اندر تو کچھ اور مفہوم تھا، یعنی مفہوم تو صحیح تھا لیکن حضور کو اس کا علم نہیں تھا، یا انجیل کے اندر کچھ ہوگا، اس لیے اللہ نے سب قرآن کے اندر الحمدللہ جمع فرما کر قرآن کو اپنی ذات سے نکالا، جسے اور کتب اللہ کی ذات سے نکلے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر اللہ نے ڈالا، یعنی قلب پہ نازل فرمایا۔ یہ بھی دلیل خاتم النبیین کی ہے، اور آپ کی ذات کو اول دینے میں رکھا، اول دینے میں رکھا، اس لیے کہ قرآن کو اول اللہ نے دیا اور سنانے میں آخر میں رکھا، اور الاول ہو آخر ہو، اس لیے توحید میں آپ کی بات اونچی رکھے۔ محمد اول نہیں ہے، اللہ اول ہے۔ کہ کیا مانے کہ نور کا پیدا کرنا آپ کا اس میں اول ہے، پیدا ہونے میں اول ہے، لیکن پیدا کرنے میں اللہ اول ہے۔ کہ کیا دلیل کہ اول اللہ کے اولیت کی کوئی ابتدا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کی ابتدا ہے، اور اللہ رب العزت کی آخر کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر کی انتہا ہے۔ اپنی ذات کو الگ کیا، عجیب کہ الگ کیوں کیا کہ ہم اللہ ہیں، کہ جی عجیب کہ ہمارا تعلق، تم کیا سمجھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دوستی کا ہے تو کیسا ہے؟ کہ ہم مخلوق ہو رہی ہے؟ ہمارا تعلق، ہم مالک ہیں وہ بندے ہیں، ہم خالق ہیں وہ مخلوق ہے، جی ہم کریم ہیں وہ کرم کے محتاج ہیں، ہم رحیم اور رحم کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم دنیا کا تعلق سمجھتے ہو، بلکہ یہ اعلیٰ و عرفہ تعلق ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلق کیا، سننا غور سے ہو، اللہ مجھے نہ بلائے، اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق دیا۔ یہ آپ کے مقام کے اعتبار سے تعلق نہیں دیا، اللہ نے اپنی شان کے اعتبار سے تعلق دیا۔ اللہ مقام نہیں رکھتے، شان رکھتے، بندہ مقام رکھتا ہے۔ آپ کو حضور کی شان مل گئی، مجازی شان ہے، حقیقی شان اللہ کی ہے، مطلق شان اللہ کی ہے، واحد شان اللہ کی ہے، جس میں توحید لبریز ہے، تو اللہ نے آپ کی شان کے اعتبار سے نوازا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ بھی ہے خاتم النبیین ہے۔ چنانچہ آپ کی گفتگو کا انداز اور اس کی تشریح تھوڑی بات کریں اور زیادہ معنی ہو، حضور فرماتے ہیں یہ صرف مجھے دیا گیا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو کسی نبی کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کسی نبی کو کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ رسول نہیں تھے یا نبی نہیں تھے؟ کہ تھے، لیکن ہم خاتم النبیین تھے، اس لیے ہم کو زیادہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عجیب ہے، ہم تو جو کہتے کہ دریا میں کنجا بھر لیا، لیکن حضور تھوڑی سی بات کرے، اللہ اکبر، اور اس کی معنی بہت ہو اور اس کی تشریح بھی بہت ہو، جیسی صلاحیت، بندہ کیا تشریح کرے گا؟ اللہ جب سمجھ دیتے ہیں تو دیکھیے میں آپ سے بتاؤں، سیدنا علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ الحمد شریف کی تفسیر کرنے کی اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، کہا کہ اس سے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد اس کی تفسیر نہیں ہوگی، فرمایا 40 اونٹ بھر کے کتاب لاد دو، اتنی تفسیر نہیں جانتا ہوں۔
40 اونٹ، لیکن یہ نہیں کہا کہ 40 اونٹ کے بعد آپ کی تفسیر نہیں. اور سچ ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک رب کی آپ تعریف کریں تو سمجھیے سارا مشاہدہ ربوبیت میں آ جاتا ہے. آسمان بھی ربوبیت میں آ جاتا ہے، سورج بھی ربوبیت میں آ جاتا ہے. اب آپ آسمان کی تشریح کریں تو بس سوچائیے کہ آسمان میں کیا ہے، کتنا موٹا ہے، کیوں رنگ ایسا ہے، کیوں نہیں اڑتا، بیچ میں کون سی کائنات ہیں، کتنے پانی کے چشمے بیچ میں. ہم اس میں پانی کے چشمے دیا. ایسا عالم برزخ کہاں ہے وہ تو میں نہ بتاؤں. ہاں عالم برزخ کہاں ہے؟ تو یہ جتنے مشاہدے ہیں اور جتنے مشاہدے ہیں زمین کے اندر ہے، اور جتنے آسمان پہ ہیں اور آسمان کے نیچے ہے، اور جتنے جنت میں ہے جب دوزخ میں ہے، یہ سب ربوبیت کی تفسیر بنتے ہیں. کلو کھان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولجئنا بمثلہ مددا. جتنے سمندر ہیں اور میں اس کی تشریح فرما تو اتنے روشنائی بن جائے، اور جتنے سمندر اس کی مثل اس کی مدد میں آ جائے. اب بتائیے کوئی ٹھکانا ہے؟ خشکی کے سمندر زیادہ ہے، اب اتنی روشنائی ہو تو کتنے آدمی لکھنے کے لیے چاہیے، تو کتنے قلم چاہیے، تو تم بتا ہے کتنے ارب سال چاہیے. جس کا اللہ کے کلمے کی رب کی کوئی تصریح بیان نہیں کر سکتا. اس سب سے بڑھ کر ربوبیت کی جو معرفت دی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، سب سے بڑھ کر. پوری نہیں، پوری تو ہوتی نہیں کوئی بات. اللہ کی کوئی بات ادھوری بھی نہیں اور پوری بھی نہیں. کیا معنی کہ اللہ رب العزت کی کسی کی بات جو ہے اس کی انتہائی نہیں، یعنی اس کی صفت کی کوئی انتہا نہیں. اگر انتہا جائے تو اس کو اللہ ہی نہ کہا جائے. کوئی اس کی انتہا نہیں. جی ہاں، ایک صفت کی بھی اس کی انتہا نہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ربوبیت کی جو معرفت عطا فرمائی الحمدللہ وہ سب سے بڑھ کر دی. یہ بھی خاتم النبی. آگے اللہ رب العزت ماں سے بابا سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. ماں کو مانتا دی اللہ نے. کیا دی؟ ماں کو مانتا دی. مانتا ماں کا کمال ہی نہیں ہے. ماں اگر بیٹے سے محبت کرتی تو کمال ہی نہیں، اس لیے کہ تجھے مامتا میں مالک نہ ملا. مامتا میں مالک ملتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ یہ غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری نعمت اختیاری اعمال سے مل جاتی ہے. لیکن ماں کے ساتھ ایسا بھی سلوک اللہ نے نہ کیا تو کوئی غیر اختیاری عمل اختیار کر دے. نہیں، بڑے غیر اختیاری کے اللہ رب العزت نے ماں کو مامتا دے دی، یعنی اپنی محبت میں سے حصہ دے دیا. ورنہ اصول ہے جیسے آپ کو اللہ کی محبت چاہیے، آپ ذکر اللہ رب العزت کا کریں. کسی دوست سے محبت کرنی ہو، پڑوسی سے محبت کرنی ہو تو اس کو آپ ماشاءاللہ ہدیہ بھیجیں، آتا ہے نا، تاکہ دل میں محبت پیدا ہو. اختیاری اعمال پہ تو محبت تو نزول کو اوپر سے ہوتا ہے، تقویٰ بھی اوپر سے آتا ہے، رضا بھی اوپر سے آتی ہے. یہ کوئی نیچے کی چیزیں، نیچے کی چیزیں اعمال ہے. اعمال تو نیچے ہوں گے اور اس کے اثرات اور اس کے پیغام اوپر سے آتے ہیں. وہ کوئی نیچے سے نہیں آتا ہے، نوٹ کرنا، سب اوپر سے آتا ہے. اور یہ اختیاری اعمال سے غیر اختیاری نعمتیں ملتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ماں کو یہ کچھ نہ کرنے دیا. کمال ہے. نہ دعا کرنے دی مامتا دے، نہ کوشش کرنے دی مامتا دے، نہ منت ماننے دی مامتا دے. جہاں بیٹا باہر آیا اور چہرہ دیکھا نہیں اور اللہ ماں کا امت پڑی، ایسی امتی چشمہ کیا زور باندھتا ہے. اللہ دیا. اس سے بڑھ کر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق کے لیے محبت دی. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا حق ادا کرو اور اپنی ماں کا حق ادا اور دعا کرو کما ربیانی صغیرہ، یعنی ربیانی کہا. مجھے مدینہ میں ایک شخص نے سوال کہا کہ رب تو اللہ ہے، اسے ماں کو کیوں رکھا؟ میں نے کہا مجازی رب. یہ مزاجی ربوبیت ہے، اس لیے کہ آپ کی ربوبیت کی نسبت پر مامتا ہے، آپ کی ربوبیت کی نسبت پر جو ہے ماشاءاللہ دودھ ہے. اس لیے کبھی تصور میں آ سکتا ہے کہ گندم بھی دودھ بن سکتا ہے، گندم کی روٹی بھی دودھ بن سکتی ہے.
یہ تصور میں آ سکتا جیسے آپ کہو کہ ماں کی ممتا انسان نے انسان کے اعتبار سے نہیں، دوست جس کو بھی ماں بنایا، کتی کو کتی کا ماں بنایا، صبح کی صبح کو ماں بنایا، بھینس کے بھینس کو ماں بنایا، گائے کو ماں بنایا، تو اس کو پوچھ لے کہ تم نے کتنی ممتا لی؟ کتی چارتی ہے، کیا کما کے کھلائے گا؟ کوئی آئے تو کھورکتی ہے، دیکھ لیجیے، اور منہ میں پکڑ کر ادھر لے جاتی ہے، بلی 7 جگہ گھماتی ہے، خود بھوکھی رہتی ہے، اس کو پیٹ بھرتی ہے، کہ پھر کون؟ یہ سب ماں کی ممتا ہے، باعتبار انسان کی زیادہ ممتا دی اور اپنی شان کے اعتبار سے دی، لیکن ساری مخلوق جو خالق کو اگر ڈھونڈنا چاہے تو خدا پاک کی قسم تجھے کوئی نہیں چاہتا، صرف اللہ تھا۔ ممتا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو رکھ دیا، چنانچہ ہر جانور کو دیکھو، چڑیا کو دیکھو، اڑ کے منہ کھولتا اس میں ڈالے جاوے، جیسے پاگل، ارے بھائی تجھے کما کے کھلاؤ گئے، تجھے کیا کام آوے، یہ تو اڑنے والا ہوگا، تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ لیکن ممتا کے ہوئے نہیں، ہم پوچھیں گے کہ بھیتر میں کون ہے، کہ اسی طرح تو ڈھونڈ دو، ظاہر میں یہ چڑیا ہے، ظاہر میں یہ مان ہے، کہ بھیتر میں ہم ہیں، بھیتر میں ہم ہیں۔ اس لیے فرمایا کئی گنا حضور فرماتے ماں باپ سے زیادہ اللہ چاہتے، لیکن اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کو اس میں بھی حصہ دیا کہ وہ انسانوں کو ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ انسانوں کو خصوصاً ایمان کے اعتبار سے امت کو، عموماً ساری مخلوق کو، یاد دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اور ہمارے اللہ ایک ہیں، وہ مخلوق سے نفرت نہیں کرتے، کافر کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کافر تک دعوت لے کے نہ جائے تو اس کا نظام دعوت پہنچاتا ہے، آپ مانتے ہیں؟ آپ اس کے غیر کے نظام ہے، اولیاء اللہ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک محدث، ماشاءاللہ حدیث نہیں ہے، ایک بڑے عالم اور محدث پہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ایک نائی کے پاس ایک شخص حجامت بنا رہا تھا، اور اس محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے، اس کی دل میں ایک بات اٹھی کہ تم بخیل ہے، تو آپ نے ضمیر کو ڈانٹنے لگے کہ میں بخیل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخل سے بچائے۔ حضرت زین العابدین فرماتے بخیل کی دوستی نہ کرنا، تجھے بیچ دے گا۔ ایک تو دنیا کی لالچ کرے، اس کی دوستی نہ کرنا، حرام پیٹ میں ڈال دے گا، ہاں چھوڑے گا نہیں۔ اور کہا بخیل کی دوستی نہ کرنا، وہ تجھے بیچ دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہم نے سنا علماء سے، جنت پہ لکھ رکھا، میری بزرگی کی قسم بخیل کو جنت میں داخل نہیں کرو، خدا مجھے اور آپ کو بخل سے بچائے، پروردگار عالم۔ چنانچہ اس نے کہا اے نفس یہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ تجھے گواہ رکھ کے کہتا ہوں، جون سی رقم تو نے میرے مقدر کے اعتبار سے دی وہ میں خیرات کر دوں گا۔ اللہ کی شاہ میں تھوڑی دیر ہوئی، کسی نے دستخط دیے اور کہا ہے کہ حضرت یہ 500 اشرفی ہدیہ لے لو سونے کی۔ وہ کتنا پیسہ ہوا اس زمانے میں سونے کے اشرفی کا؟ اللہ اکبر، 500 اشرفی سونے کی ہے، وہ ہدیہ لے لو۔ آپ نے ہدیہ لے لیا کیونکہ حضور کی سنت ہے، اور لے کے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر ایک بزرگ حجامت بنا رہے ہیں شریعت کے مطابق، سرمنڈوالا میں اس کو الگ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس کو دے دو۔ جی ہاں، تو انہوں نے ماشاءاللہ جب حجامت سے فارغ ہوئے کہ حضرت یہ آپ کو 500 اشرفی ہدیہ ہے، انہوں نے لے کر اس نائی حجام کو دے دیے۔ تو حجام نائی کیا کہتا ہے؟ سنا، حجام نائی کو جب دے دیے تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کیا کیا، 500 اشرفی سونے کی آپ نے حجامت کی اجرت میں دے دی؟ تو وہ حجام کہنے لگا کہ واللہ دل سے حضرت آپ کا چہرہ میں نے دیکھا، پہچان پاتا نہیں ہوں کہ کوئی اللہ والے ہیں، اس وقت کی نیت کر دی کہ للہ میں حجامت بناؤں گا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے پھر اس بخیل کو 500 روپے واپس دے دے۔ جب یہ سمجھے
کہ یہ توجہ سے مجھ پر جو تو بخیل کہنے والا ہے یہ بزرگ امر بالمعروف کا ایک نظام اولیاء اللہ کے ذریعے چلتا ہے. یہ تو بڑا نظام ہے، آپ سے کیا بتاؤں. جی ہاں، جس میں قطبیت غوثیت اور ابدالیت ہوتی ہے، اس کے نام بھی الگ ہوتے ہیں. نام ہو باپ کا رکھا ہوا اور ان کے نظام میں کسی کا حسن نام کسی کا علی نام، یہ بھیج زیادہ نہ کھولے بے پتلے کا در. تو کہ بتاؤ بابا یہ مصیبت اب کہاں سے بتائے بھیا، تم بتاؤ. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے حقیقت کا کچھ تذکرہ ہوتا ہے. حقیقت تو کھلتی ہے جب آدمی بے حقیقت ہو جاتا ہے، جب اللہ کے سامنے بے حقیقت ہو جائے. جی ہاں، جو نیست ہوتا ہے اس کو اصل کر دیا جاتا ہے، جو فنا ہوتا ہے اس کو باقی رکھا جاتا ہے. تو میں نے کے لیے جو محبت ہے وہ حضور کو ہے، اس لیے کہ حضور کافر کے دشمن نہیں تھے، کفر کے دشمن تھے. سنیے، اگر کافر کے دشمن ہوتے تو پہلے جہاد آتے، لیکن پہلے دعوت آئی جس میں دعا تھی، جس میں رونا تھا، جس میں تڑپنا تھا اور جس کے لیے محبتیں تھی. جی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. اور کس انداز کا مقام کہ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور مدینہ منورہ میں قریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خالد بہادر ہے، خالد بہادر. یعنی آپ کی چاہت یہ کہتی تھی کہ ایسا بہادر اسلام کی خدمت کے لیے قبول ہو. یعنی اسلام محتاج نہیں کسی کا، لیکن قدردانی کے اندر بھی آپ کا مقام اور اونچا تھا. چنانچہ محبت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبی بنایا کہ اس سے بڑھ کر کسی نبی کے دل میں مخلوق کی محبت اللہ نے نہیں ڈالی. اللہ کے بعد یعنی اللہ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قربان جائیے، اسی سبق کو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے سمجھایا. جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا حبیب اللہ، میں اپنی جان سے بھی آپ کو زیادہ چاہتا ہوں. یعنی میری جان کے علاوہ میں سب سے زیادہ آپ سے چاہتا ہوں. کہا عمر تم پھر مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی جان سے مجھے زیادہ نہ چاہے. دیکھا آپ نے، جان سے بھی زیادہ نہ چاہے. جب وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی آپ کو زیادہ محبت کرتا ہوں. کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی امت کو زیادہ چاہتے تھے، جھونک دیا اپنی جان کو. جی ہاں، یعنی دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں سفید ورقے کی طرح ہو گئے تھے، اتنا خون اڑ گیا تھا. اللہ اکبر. قرآن کا یہ آدم کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کیا اپنی ذات کو ہلاک کر دو گے؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہ سارے مقامات جتنے کی دعوت کی صفاتیں ہوتی ہیں، دعوت کی صفاتیں ہوتی ہیں. آپ کو یہ صفات کے مذہب کی کیا معنی؟ توحید سے نسبت تو اس کی زیادہ نہیں. توحید سے نسبت تھی فقط. اللہ بالکل الگ تھلگ ہے. اللہ رب العزت کی شان آپ دیکھیے کہ جو بندہ ظلم کرے گا اس کو ڈھیل دیتا ہے.
جو بندہ ظلم کرتا ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے. جی ہاں، اور ہلے کا وعدہ کر رکھا ہے، ہلے کا وعدہ کر رکھا ہے، فوراً پکڑتا بھی نہیں ہے. جی ہاں، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو چاہتے ہیں اس کو خوب مال دیتے ہیں تاکہ یہ شکر کی طرف آئے، میری محبت کی طرف آئے، مجھے سمجھ جائے. دیکھا آپ نے، وہ اپنی شان کے اعتبار سے کرتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اندر بشریت ہے تو آپ کی اتباع میں قرآن کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور اپنی نبوت کو بھی سامنے رکھتے ہیں. اس اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ دیکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعضوں کو سزا کرنے میں ڈھیل کی ہے. یہ ایک صاحب آتے ہیں تو آپ چہرہ پھیر دیتے، ادھر سے آتی تو یوں چہرہ پھیر دیتے. کس لیے پھیر دیتے؟ کہ کاش یہ بات آگے نہ بڑھائے اور اس پہ کوئی چیز. ایک صحابی کے بارے میں جب آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ قصور ہو گیا تو فرمانے لگے کہ کاش تم مل کر صلح کرا دیتے یا جوڑ کرا دیتے تو میری امت کا ہاتھ تو نہ کٹ جانا. کیسی محبت والا کہ کاش تم معافی کروا دیتے اور جوڑ کروا دیتے تو میرے امتی کا ہاتھ نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو یہ نہیں کہ وہ مجرم پر ٹوٹ پڑتے تھے، نہیں، یہ بات نہیں. آپ میں انتقام کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں، انصاف کا مسئلہ تھا. انصاف پہ آتے تھے تو یوں فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اگر خدا نہ خواستہ چوری کرے تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے. چنانچہ خدا پاک کی قسم صفات کلیہ میں آپ خاتم النبیین ہے، صفات کلیہ میں خاتم النبیین ہے. اللہ اللہ. اب آئیے حقوق الجوزا میں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا کون نہ فرماتے تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے اچھا ہو مگر شریعت کے اعتبار سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا کچرا لے جاتا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور جھاڑو اٹھایا اور گھر کو صاف کیا. ایسا نہیں کہ وہاں کچرا پڑا ہوا، کبھی تھوڑا سا پڑا کہ ماں بھی تو ماشاء اللہ تربیت یافتہ تھی اور ادھر صاف کیا اور اپنے جوتے خود گاس لیتے تھے، خود سی لیتے تھے. کون؟ تیری بلی ہو. خاک ساری عمل میں بھی ہوتی ہے، خاک ساری زبان سے بھی ہوتی ہے اور خاک ساری دل سے بھی ہوتی ہے. کل تواضع کے مجسم خاتم النبیین تھے. ایسی تواضع کسی کو نصیب نہ ہوئی. اللہ اکبر. ایسی تواضع کسی کو نصیب نہ ہوئی وہ صحابہ مقابلے کی نہ ہوئی. چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں روٹی پکا رہے تھے. فرمانے لگے حمیرہ، یعنی ہماری ماں عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حمیرہ میں پیڑے بناؤں اور تم اس کو گرم کر. کہ یا حبیب اللہ میں بنا دوں گی. کہ نہیں، پیڑے میں بناؤں گا، توے پہ تو پکا. آپ نے پیڑا بنایا، ماں کو دیا، ماں نے توے پہ رکھا، روٹی پکے میں. کہا یا حبیب اللہ پیڑا نہ بنائیے، آپ کا ہاتھ لگ گیا، روٹی پہ آگ حرام ہو گئی. پیڑا ہی نہ پکے، پیڑا ہی نہ پکے. اللہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی عورتوں کے ساتھ فوجداری کی یا کچھ ہم نے بھی ایسا کام کرایا. جی ہاں، کہ بیٹھی رہے میں روٹی آج پکا دیتا ہوں تو بیمار ہے. ہم تو فوجدار ہیں، شوہر تھوڑے ہی ہیں. یعنی کسی شعبے کے اندر الحمدللہ ایسا نہیں جس میں آپ خاتم النبیین ہو. آپ کے اخلاق کا شعبہ تخلق باخلاق اللہ. اللہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس میں آپ جامع تھے. کیسے تھے؟ جامع تھے. جامع. فرشتے حیران تھے. انی عالم ما لا تعلمون کا کامل جواب تھا آپ کا وجود. جسے حضرت پیران پیر خود فرماتے. اخیار الاخیار میں محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں، حضرت پیران پیر فرماتے ہیں فرشتوں تم نے جب کہا تھا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہو جو قتل و غارت کرے گی تو عبد القادر اس کا جواب ہے میری زندگی کو دیکھ لو. انی عالم ما لا تعلمون. دعوے کے ساتھ بات کرنا. سید الاولیاء، یہ تو سید الانبیاء تھے. اللہ اکبر. جی جبریل بھی حیران تھے آپ کو دیکھ کر اور سارے ملائکہ کو دیکھ کر آپ کو حیران تھے. لیکن آپ ملائکہ کو دیکھ کے حیران نہیں تھے.
میں آپ کی ایک مثال دوں، یہ عجیب بات ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کہ جب اللہ رب العزت پروردگار عالم نے اپنے نظام بتانے شروع کیے تو اس نے ملائکہ کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھولا کہ میرے ملائکہ کا نظام کتنا ہے، اور ملائکہ کا نظام تو اللہ ہی جانتا بھیا، بارش کی ایک بوند کے ساتھ ایک فرشتہ بتائے کوئی ٹھکانا، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو پھل خریدتے ہیں اس کے ساتھ بھی فرشتہ ہوتا ہے، یعنی ریڑھی پہ آپ پھل لینے کے لیے آئے، سنو، اور آپ نے پھل ماشاءاللہ خریدا کہ فلاں موسمی خریدو، اور اس موسمی کو خریدنے لیکن آپ کے مقدر کی نہیں، تو فرشتہ کہتے وہ اچھی ہے وہ اٹھا لے، وہ فرشتہ کہتا ہے یہ نفس کا مسئلہ نہیں ہے، غلط بات، نفس کا تو ماشاءاللہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خواہشات کے اعتبار سے ہوگا کہ اللہ کی تخلیق میں نسخ نکالا کہ یہ موسمی اچھی نہیں ہے، جب یوں کہے تو سمجھنا نفس ہے اور وہ اچھی ہے، جب مقابلہ کرے تو سمجھنا خواہشات نفس ہے، یہ خطرات نفس ہے، جب فرشتہ مقدر کی بات کرتا ہے تو نہیں کہتے خراب ہے اس کو اٹھا لینا، یہ کہتا ہے وہ لے لے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ملائکہ کا ہوتا ہے، جب وہ اٹھا کے لیتا ہے ماشاءاللہ تو گھر پہ چلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ چلتا ہے، جب موسمی چھیلی جاتی ہے ماشاءاللہ تو بچے جب آتے ہیں تو ایک ساکھ اس کو دے دے، فرشتہ کہتا ہے ایک اس کو دے دے، باقی تم کھا جا، جب سارے کھا لیتے ہیں، جب فرشتہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اتنا ملائکات کا نظام ہے جس روٹیوں کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مجال میں کسی کے مقدر کا کوئی کھا لے، سنا جی اتنا بڑا نظام اللہ تبارک۔ بھائی یہ باہر کے بھائی کوئی آئے ہیں اس کو سمجھائیں، محبت کوئی اٹھے نہیں ہو تو محبت و پیار سے سمجھائے کوئی باہر کے آدمی، کیا بات ہے، دل سے پڑی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو میں نے کہا دوستوں بزرگوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ہر شعبہ خاتم النبی ہے، جب ذات خاتم النبی ہے تو صفات بھی خاتم النبی ہے، ذات خاتم النبی ہے تو صفات بھی خاتم النبی، تو درجہ بھی آپ کا خاتم النبی ہے، مقام بھی آپ کا خاتم النبی ہے، اور دیدار بھی آپ کا خاتم النبی ہے۔ جی ہاں، ایسا کسی نبی کو نہ بنایا نہ اب کوئی بنے گا، نہ ایسا کسی نبی کو بنایا نہ کسی کوئی بنے گا، چنانچہ آپ دیکھ تو لیجئے دوستوں بزرگوں، تعلق معلّہ کیسا نبھایا اللہ نے، غور سے سننا اس بات کو، غور سے سننا دوستوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ آپ کے چاچا ہوتے تھے، آپ کی تعریف فرماتے تھے، کون؟ حضور آپ کے سیدنا چاچا کی تعریف فرماتے تھے، چاچا کی تعریف فرماتے تھے، اور اتنے پیارے تھے کہ میں کیا بتاؤں، لیکن احد کے اندر جب آپ کی شہادت ہو گئی اور ہندا کے کہنے پر حق سے جو ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کا کلیجہ چیرا، پیٹ چیرا، اس میں سے کلیجہ نکالا، جو مکہ المکرمہ میں رہتی تھی، بعد میں حضرت سفیان کی یہ عورت تھی، بعد میں مسلمان ہو، اس نے کلیجہ چرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو جب آپ کی لاش کو دیکھا تو آپ جب محبت میں جوش میں آ گئے، ابھی ہاتھ اٹھانے سے کہ آئے نازل ہوتے، صبر کرو، تم بتاؤ دوستو بزرگو، صبر تو کیا، یہ تو ہم نے مانا، لیکن جس نے آپ کا پیٹ چیرا اور کلیجہ نکالا اس کو ہدایت دی، اس کو صحابی بنایا۔ اس وقت حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ آپ کے حبیب ہیں اور حبیب کے چاچا پر یہ ہاتھ چلانے والے کو آپ ہدایت دیتے ہیں، جی ہدایت دیتے وہ میرا صحابی بناتے، تم اندازہ لگاؤ اطاعت کا کیا کمال ہے، اندازہ لگاؤ کہ اگر ہمارے باپ کو کوئی قتل کر دے گا ہم اس کو دوست بنائیں، یہ کیسے دل چلے گا انسان کا؟ چنانچہ اس آدمی کو جنہوں نے کہ پیٹ چیرا تھا اللہ نے ہدایت دی اور وہ صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضور کے پاس جب آتے تھے تو اس سے بشریت کے اعتبار کا در کا پتہ چلتا تھا، حضور فرماتے تھے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ، میرے چاچا یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب بدلا کی کمال ہے اور اس کو نبھایا، ٹھیک ہے،
اس کے بعد ماشاء اللہ مکۃ المکرمہ، اس کے بعد ہندا جس نے کلیجہ چبایا تھا، ان کو اللہ نے ہدایت دی، جی ان کو ہدایت دی۔ تم بتاؤ کہ میرے چاچا اور میرے کنبے کے دشمن، چلو صحیح شہید تو کیا، لیکن لاش کو اتنا بگاڑا، یعنی اتنا اس کو زخمی کیا کہ اللہ کی پناہ، ایک نے کلیجہ نکالا کھینچ کر اور ایک نے کلیجہ چبایا، اس کو صحابیہ بناتے ہو کہ جی ہاں، کہ پھر تیری مرضی پہ قربان۔ یہ اطاعت کا کمال بھی خاتم النبیین کا ہی کمال ہے، نہ کوئی اولیاء اللہ کر سکتا ہے اطاعت میں، ایسی میں آپ کو سچ کہتا ہوں جو خاتم النبیین نے کی ہے، اور وہی اطاعت الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقل کہیے صحابہ کو سکھائے، اور وہ کیسے سن لیجیے، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے مارا، اتنا مارا کہ سر کے بال اکھڑ گئے اور جوتوں سے مار، سرکار ساتھ میں تھے، سرکار دارالسلام ساتھ میں تھے، اور آپ کے قبائل والے آئے اور حضرت کو اٹھا کے لے گئے، اور ان قبائلوں کو کافروں کو کہا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق زندہ نہ رہے تو ہم اس کا انتقام لیں گے، لیکن چلے گئے۔ سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے چلے گئے۔ بتا اتباع ابوبکر میں منتقل کرتے ہیں آپ کی نظر کرم سے، توجہ پاک سے، اللہ آپ کی توجہ قبول فرما کر آپ کی اتباع کی مشابہت حضرت ابوبکر صدیق میں منتقل کرتے۔ ابوبکر صدیق آئے، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ جس کے لیے مار کھائی ہم کو چھوڑ کے چلے گئے؟ ہم دوست کو کیا کہتے ہیں؟ نہ بولو کیا کہتے، بولو کہ جس کے لیے میں نے مار کھائے، کہ فلاں صاحب کے لیے میں نے مار کھائے کہ وہ تو تجھے چھوڑ کے چلے گئے، کیا کہتے؟ پتا چلا کہ سرکار تو تشریف لے گئے، زخمی حالت میں میرے گھر پہ بھی پہنچانے نہ آئے، میرے زخم پر ہاتھ بھی نہ پھیرا، میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ دعا کی ہو، اور اپنے گھر پہ چلے گئے۔ دوست تو بتا، تم اس جگہ ہو تو ہزار دوست کو چھوڑ دے، لیکن جب ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ اسما آپ کی بیٹی کھڑی تھی اور ماں بھی کھڑی تھی کہ ماں حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ماں کہتی ہے کافرہ تھی ان دنوں، کہا جس کی وجہ سے تو نے مار کھائے اب بھی اس کو نہیں بھولتا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی، ابوبکر کچھ نہ کھائے گا پیے گا جب چہرے انور نہ دیکھے گا۔ سمجھتے نہیں سمجھتے کہ سما خلاصی کر رہا ہوں؟ اے عاشق رسول، تیرا دعویٰ خود عشق کے مقام میں آزمایا جائے، پورا اتر تو اللہ قبول کریں گے، ورنہ تو نے اپنی ذات کو خود قبول کروا لیا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ جی ہاں، چنانچہ اس حال میں حضور کے قدموں میں جب پہنچایا گیا، سنو، جب چہرے انور دیکھا تو خوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد دلانے بھی نہیں کرائی کہ آپ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کرتے، کوئی مدد تو بھیجتے، یعنی اندازہ نہیں لگا سکتے ہم اس محبت کا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، اب اللہ سے مانگنے کا موقع آیا تو سمجھتے ہیں کیا مانگنا، کہ وہی مانگو جس میں رسول پاک خوش ہوں۔ جنت مانگی اس کے بدلے؟ نہیں نہیں نہیں، جنت بھی نہ آئیں گے۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بہت خوش ہے اس قربانی پر، اور ہم پاس ہو گئے، اللہ نے چاہا تو، اور رکت بھی بہت ہے، تو کہا یا حبیب اللہ ایک دعا کر دیجیے کہ کیا، کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔ تو حضور تو اس لیے مانگا تو حضور کی مرضی کا مانگا۔ ایک تو عاشق پیار آ ہی رہا تھا، وہیں ہاتھ اٹھائے، اللہ نے وہیں آپ کی ماں کو مسلمان کر دیا۔ اتباع اس کو کہتے ہیں کہ تم حلوہ پکا کے، ماشاء اللہ ہنڈیا پکا رہے، پون ہنڈیا تو تم کھا جا رہے، پا ہنڈیا کسی مولوی صاحب کو بھیج دے رہے، اور چونکہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تیرا بھلا ہو تیرا، تجھے پتا یہ خاتم النبیین ہے، جتنی اونچی ذات ہے اتنی محبت میں اونچی آزمائش۔ اس لیے ایک صاحب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا صبر کر بات کر، کہ یا حبیب اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جس کا کم و بیش مفہوم ہے کہ سوچ کر بات کر، کہ یا حبیب اللہ میں آپ سے محبت کر۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی طرف پھاکا اس طرح سے آئے گا جیسے اوپر سے نصیب کی طرف نیچے کی طرف تیزی سے پانی آتا ہے،
مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فاقہ اس طرح سے آئے گا. اگر تمہیں ہمیں فاقہ نہیں آیا تو کامل محبت نہیں. یہ حب طبعی ہے، اور حب طبعی اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے جسے ماں کو مامتا دی اس طرح سے امت کے دلوں میں حضور کی محبت ڈال دے. اس لیے کہ ماں کی مامتا پہ کچھ نہیں ملے گا، مشقت پہ ملے گا. ماں محبت کا بدلہ چاہے گی، کچھ نہیں ملے گا، اس لیے عطا ہی عطا ہے، اس میں اس کا کوئی عمل نہیں. اس کی مشقت پہ ملے گا کہ راتوں کو جاگ اور دودھ پلایا اور سوکھے میں وہ ان کو سلایا. اس طرح دوستو بزرگوں حب طبعی ایک ذریعہ بن سکتا ہے حب کامل کا، لیکن جب تک کہ انسان پر فاقے نہ آئے. ایوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تجھ پہ فاقے، بلکہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا اور اس کی طرف اس طرح سے فاقے آئیں گے جیسے اوپر کے نصیب کی طرف تیزی سے ساتھ فاقے آ رہے. الحمدللہ. اس لیے حضرت مولانا روم رحم اللہ تعالیٰ اپنے آنگن میں ٹہل رہے تھے، کسی نے دیکھ لیا کہ حضرت آج تو بہت خوش ہے کہ آج ایک مہمان آئے ہیں میرے لیے سعادت. ایک اچھا حضرت کون سے شہر سے آئے، کون سے شہر سے آئے؟ کہ مدینے سے آئے ہیں، اور حضور کے گھر میں جو رہتے تھے نا کہ کیا کہ فاقہ، اور ہمیں فاقہ آ جائے تو اوہو اللہ ہم سے ناراض ہے. اس لیے تو حقیقت کو جانتا نہیں، تو حقیقت کو جانتا نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبی ہیں ایسی آپ کی شریعت بھی خاتم النبی ہے، اس کے حقائق بھی خاتم النبی ہیں، اور اس کے تمام خاکے اتنے اونچے ہیں جتنے میرے آقا اونچے، اتنے میرے آقا اونچے ہیں. اس لیے یاد رکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں جو مستحب کا درجہ ہے، مستحب کے بعد ادب کا درجہ ہے، اس کے اوپر سنت غیر موقعہ، اس پہ سنت موقعہ، اس پر واجب، اور واجب کے بعد فرض ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک مستحب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب کے ادا کرنے پر اگر یہ قبول ہو گیا تو کہتے ہیں علماء دین کی 14 طبق کے خزانے سے بھی زیادہ جنت کا اللہ اس مستحب پہ دیں گے. دیا اس مستحب پہ تو دیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں اور تجھے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ اور سب سے زیادہ پیارا نہ ہو، معاف کرنا کہ میرے ماں باپ قربان، تیری پتلون بھی ابھی قربان نہیں ہوئی، یہ جو پتلون انگریزی کی پہنتا ہے نا وہ بھی قربان نہیں ہوئی. تیری کون سی غیر اللہ کی ادا آپ سے قربان ہوئی ہے؟ جھوٹا نہ بن. اس لیے خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کو کامل بنا دیتی ہے، اور اگر وہ کامل نہیں ہے تو سمجھنا اطاعت کامل اس کے پاس نہیں. یہ نقطہ سمجھ لیجیے آپ. جیسے کیمیا پارس ایک چیز کو چھو لیتا ہے اور اس کو سونا بنا دیتا ہے، پارس چھو لیتا ہے سونا بنا دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو پورا اترا جی، ہر اعتبار سے کوشش کی، وہ انسان کامل بن جاتا ہے، وہ انسان کامل بن جاتا ہے. اور ناقص رہا اور بغض اور کینہ اور عداوت اور خصائل یہ صحیح نہیں، یعنی غلط خصائل سے مزین سمجھنا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سمجھانے یا اتباع کرتا نہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے. آخری بات کر دوں، ٹائم ہونے والا ہے. اور یوں کہا کنتم خیر امہ، کہ کس لیے کہ اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے ہم نے اس امت کو نکالا ہے، کہ سارے انسانوں کے لیے، کہ جی ہاں آپ بھی بنی نوع انسان کے لیے سب کے لیے نکالے گئے تھے، رحمت للعالمین تھے. اخرجت للناس کنتم خیر امہ، اگر امہ کہتے تو فرق ہو جاتا. خیر امام کا کسی امت کو خیر امام نے کہا، اس لیے خاتم النبیین کی امت ہے، یہ بھی خاتم ہے، اس لیے خیر امام کہا. تو پھر اس کو اپنے فلاح کے نکالا گیا تو ابھی بات بدل گئی. اخرجت للناس تمام عالم کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تاکہ دنیا کے اندر یہ نیکیوں کا حکم کرے اور بدی سے روکنے کی کوشش کرے. کہ کیا کہ دعوت اللہ، کہ یہ کیا، یہ کنتم خیرا علماء نے کہا، کنتم خیرا امہ کہا. علماء نے کہا یہاں، وہاں ایک جگہ تو علماء حق کو وارث الحق وارث کہا کہ میرے وارث علم کے ہیں، لیکن یہاں کنتم خیرا امہ کہا. تو امہ کیسے کہا؟ سن لینا.
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پروردگار عالم ایک مزدور بھی ہے، ہم کہیں گے ایک مزدور ہے اور ایک لوہار ہے اور ایک گدھا چلاتا ہے اور ایک ماشاءاللہ بھینس رکھتا ہے، وہ تو کوئی پڑا ہوا نہیں. معاف کرنا، پھر کس کو کہا کہ سب میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، سب نے صلاحیت رکھی ہے. کہ دلیل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے مارتے تھے، مجھے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، اتنا جٹ آدمی تھا میں، اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، اتنا جٹ انسان تھا میں. لیکن جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کیا تو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. صلاحیت استعداد تم میں اور ہم میں سب موجود ہے. جی ہاں، اللہ رب جب کم تم خیر امہ کہا، لیکن ایک مرجھا کے رکھے. آپ لوگ کیسے اس کی مثال دیتے ہو؟ سن دوست، ایک جس کو تو بیج کہتا ہے، بیج نہیں ہے وہ، زمین میں ڈال اس کو، پانی پلا، سورج کی سوائیں دے، تو دیکھا گیا تھوڑے وقت پہ لہلہاتا ہوا پیڑ نظر آئے گا، درخت نظر آئے گا. تو بتا بیج کہاں گیا؟ کہ بیج میں پیڑ چھپا ہوا. اس طرح سے جاہل تو نہ کہا جائے. ان پڑھ سے ان پڑھ مسلم کے اندر کون تم خیر امت دعوت کی صلاحیتیں اور اللہ رب نے استعدادیں رکھی ہیں، لیکن تو آنسوؤں کا پانی نہیں دیتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نور نہیں دیتا اور اس کو خار نہیں دیتا جو چاہیے، اور تیری زمین پہ محنت نہیں کرتا تاکہ وہ شجر اگے، اور تو یوں قبر میں چلا جاتا ہے پیٹ بھر کے، اپنا پیٹ بھر کے قبروں میں چلا جاتا ہے اور نبی کے مقصد کا وارث نہیں بنتا. اور جو نبی کے مقصد کا وارث نہیں ہے وہ زمین پہ خلیفۃ اللہ نہیں بن سکتا. جو آپ کے وارث نہیں ہے اس لیے آپ کی امت کو بھی خیر الامم قرار دیا. یہ بھی دلیل خاتم النبیین کی. اللہ پاک قبول فرمائے. تم دو آمین کہو، میں دعا کروں. 4 جمعے ہوئے خاتم النبیین بات کرنے، اللہ لفظ قبول فرمائے. اللہ نے اگر توفیق دی تو 5ویں میں بھی اس کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیسے تو 4 بھر گئی ہیں. اللہ قبول فرمائے. پروردگار جو شریف پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.